یہی وجہ تو ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی پہچان قرآن یہ کہتا ہے تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے تو تم ان کو رکوع اور سجود کرتے ہو۔ عمر سے کہا کہ حضور تمہاری تعریف کر رہے تھے، لیکن یہ فرما رہے تھے ابن عمر تو اچھا ہے لیکن اس کی خرابی یہ ہے کہ وہ پوری رات سو کر کے گزار دیتا ہے، اور مومن کی شان نہیں کہ وہ پوری رات سو کر کے گزارے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو وہ بستر سے اٹھ کر کے وضو کرتا ہے اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں آہوزاری کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عشق مصطفیٰ کے دعوے داروں، محبت رسول کے دعوے داروں، نعتوں کی محفلیں سجانے والوں، جلوس میلاد میں شرکت کرنے والوں، اپنے آئی جنتی سمجھنے والوں، عمر کا بیٹا اگر فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ امام الانبیاء کے پیچھے ادا کرے اور پوری رات سوتے رہے تو سرکار فرماتے ہیں عمر کے بیٹے کی خرابی یہ ہے کہ وہ جوان ہو کر پوری رات سو کر کے گزارتا ہے۔ اگر وہ راتوں کو اتنا سونا چھوڑ دے اور چند رکعت اللہ کی عبادت کرے تو اس کی یہ خرابی دور ہو جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو پوری رات سو کر کے گزارے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں، تو جو پوری رات فیس بک پر بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ چیٹنگ کرے، فضول کی باتیں کرے، بے حیائی کی باتیں کرے، اس کے بارے میں آقا کا فرمان کیا ہوگا؟ جو لوگ انٹرنیٹ پر گناہوں کے مناظر دیکھے، ان کے بارے میں آقا کا فرمان کیا ہوگا؟ یاد رکھنا، خود پسندی کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لینا یہ ایک الگ عنوان ہے، اور اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول بن جانا یہ ایک الگ عنوان ہے۔ اور کوئی بندہ عبادت کے بغیر اللہ رسول کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا ہی نہیں سکتا۔ اللہ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ عبادت سے کوسوں دور، عبادت کم کرتے 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 اب مسلمان اس منزل پر پہنچ گئے کہ زندگیوں سے عبادت کا خاتمہ ہو گیا۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں، پیران پیر، ہو سکے تو اپنی زندگی میں کبھی نفل بھی مت چھوڑو۔ نفل چھوڑو گے تو شیطان تم سے سنتیں چھٹوا دے گا، اور جب سنتیں چھڑوائے گا تو پھر فرائض سے بھی دور کر دے گا، اور جب فرائض سے دور کرے گا تو پھر تم کو ایمان سے بھی دور کر دے گا۔ اگر نفل چھٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن تمہارے ایمان کو خطرہ ہو جائے۔ نفل چھٹنے پر غوث پاک کہہ رہے ہیں اگر نفل اعمال چھٹ رہے تو ایمان کو خطرہ ہوگا، کیونکہ جس کا نفل چھڑوانے میں وہ کامیاب ہو گیا، سنتیں چھڑوانے میں بھی وہ کامیاب ہوگا، اور جب سنتیں چھڑوائے گا تو فرائض چھڑانے میں بھی کامیاب ہوگا، اور جب فرائض چھوڑ دے گا انسان تو ایمان پر بھی وہ ڈاکہ ڈالے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہم تو فرائض ہی چھوڑ کر کے بیٹھے، فرائض ہی اپنی زندگی کے اندر نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرض کا وقت ہوتا ہے تو ہم اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، ہم اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، مگر یاد رکھو فرض چھڑوانے کے بعد اب شیطان کا اگلا شکار ایمان ہے، اور جس کا ایمان وہ لوٹ لے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتی، اس کو کامرانی کی طرف نہیں لے جا سکتی۔ تو اللہ عز و جل نے ہماری پیدائش کا مقصد عبادت رکھا ہے۔ یہی وجہ تو ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی پہچان قرآن یہ کہتا ہے تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے تو تم ان کو رکوع اور سجود کرتے ہوئے دیکھو گے۔ صحابہ کی پہچان بیان کی کہ جب بھی تم ان کو دیکھو، کہ صحابہ کی شان یہ تھی، ان کو جب موقع ملتا وہ عبادت میں مصروف ہو جاتے، وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے زندگی کا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ اور آقا کریم کی تو عادت تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں میں رات کو دورہ کرتے تھے اس نیت کے ساتھ، ذرا دیکھو تو صحیح جن کو میں نے ایمان کی دولت عطا کی ہے وہ رو رہے ہیں کہ سو رہے ہیں۔
जिनको ईमान की दौलत मैंने दी है वो रो रहे हैं कि सो रहे हैं, उन्होंने मुफ्त में अपने करम से ईमान की खैरात तो दे दी, अब ईमान मरते वक्त उसी का महफूज रहेगा जो ईमान की हिफाजत के लिए आंसू बहाएगा। रोना तो दूर की बात, हम तो हीरो और हीरोइन के जुदाई के मनाजिर देखकर रोते हैं, हम तो सीरियलों में जज्बाती मनाजिर देख करके रोते हैं। हमें रोना आता है तो अपने हाल पर नहीं, हमें रोना आता है तो अपने गुनाहों पर नहीं, हमें रोना आता है तो अपने वक्त के ज़ाय करने पर नहीं, हमें रोना आता है तो अपने बुरे अमाल पर नहीं, हमें रोना आता है तो अपने जराइम पर नहीं, हमें रोना आता है तो अपनी गफलत पर नहीं। अगर हमें रोना आता है तो हीरो हीरोइन के जुदाई के है। इंसान तू कितना नादान हो गया जो रसूल पूरी पूरी रात तेरे हाल पर रोते रहे, आज तू हीरो हीरोइन के जुदाई के मनासिर को देखकर रो रहा है। तू अल्लाह अकबर जज्बाती मनासिर जो कि यूं ही अल्लाह अकबर एक एक्टिंग के तौर पर, एक अदाकारी के तौर पर सेट किए गए मनासिर को तू उसको देखकर रो रहा है। तुझे अल्लाह के लिए रोना न आया, तुझे खुदा की खशियत से रोना न आया, तुझे अल्लाह रसूल की मोहब्बत में रोना न आया, जबकि मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग रात की तारीकी में तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करें और अल्लाह की मोहब्बत में उनकी आंखों से आंसू निकले, ऐसे लोगों को कयामत के दिन अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएगा। और इबादत तो हर वक्त ही काम आने वाली है, हर वक्त की इबादत की अहमियत है, लेकिन अल्लाह के नजदीक जवानी की मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर दाबें ताकि आने वाली कोई वीडियो तुरंत आप तक पहले पहुंचे।